یہ ایک بہت دکھی بیوی کا سوال ہے۔ خاوندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاوندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور بیویوں پہ قطعاً ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ تھوڑا نہ زیادہ۔ ظلم ہے۔ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، بڑی سنجیدگی سے سننے والا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی غلام کو مار رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے اور اسے کہہ رہے بس کر، چھوڑ دے، نہ مار، بس کر، چھوڑ، اور وہ غصے میں پٹائی کرتے جا رہے ہیں۔ جب صحابی قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اس صحابی کے، تو کہا تو اس اپنے غلام پہ جتنی طاقت رکھتا ہے، تیرا اللہ تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ تو اس کو جتنا مار پیٹ سکتا ہے نا، تیرا جتنا کنٹرول ہے، تیرا غلام ہے، کون روکے گا تجھے؟ لیکن نہ بھولنا تو اللہ کا غلام ہے، تیرا اللہ تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ وہ صحابی تھے، تڑپ اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا میں نے تجھے مارا ہے، اس کے بدلے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ جملہ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو میں ڈرتا تھا اس کے ہر عضو کے بدلے تیرے عضو کو آگ پکڑ لیتی۔ بیویاں آپ کے پاس مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ان کے ساتھ پیار کیجیے، محبت کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بہترین ہوں۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں۔ وہیں پہ جہاں بھائیوں کو یہ درخواست ہے، وہیں پہ بہنوں کے لیے پیغام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام جو عورت کر لیتی ہے، جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، جہاں سے مرضی جنت میں چلی جائے۔ 4 کام کون سے؟ فرض نماز، فرض روزے، نفلی نمازوں کا حکم نہیں، فرض نماز، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خاوند کی اطاعت۔ 4 کام، 5واں کام نہیں عورتوں کے ذمہ۔ 4 کر لے جنت کھل گئی۔ اس 4 کاموں میں میری بہن سب سے اوکھا کام جو ہے نا، وہ خاوند کی اطاعت ہے۔ اس کی طرف توجہ کیجیے۔ خاوند کہے روٹی لے آؤ تو یہ نہ کہنا تندور نہیں لگا باہر اتھوں جا کے لے آیا۔ خاوند کے پانی پلاؤ، جو اپنا پیے گا مینوں بھی ایک گلاس دے دیں۔ خاوند کی اطاعت کریں۔ اگر آپ کا خاوند آپ کو آپ کے سگے ماں باپ سے ملنے سے منع کرتا ہے، منع ہو جائیے، منع ہو جائیے۔ اس قطع رحمی کا گناہ آپ کے خاوند کو ہوگا، لیکن آپ اطاعت کر کے جنت پالو گی۔ سب سے مشکل کام خاوند کی اطاعت ہے۔ جنتی عورت بنیے۔ جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ آپ ناراض ہو، میں سکون نہیں پا سکتی، میں سرما نہیں لگا سکتی۔ اپنے خاوند کے لیے جادو کرو، خاوندوں پہ جادو کرو، قابو کرو ان کو۔ حلال جادو، حرام جادو نہیں، بنگالی بابے والا جادو نہیں، شرازی بابے والا جادو نہیں، محمد کریم کی حدیثوں سے ثابت جادو۔ کیا آپ کا خاوند، میں مختصر بتاتا ہوں، آپ کا خاوند گھر آئے نا، آپ دیکھتی ہیں ٹائم، خاوند کے گھر آنے میں 15 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے، بھاگ کے اپنے کام والے کپڑے اتار دو، نہا دھو کے مختصر ہلکا سا میک اپ کر کے اچھا سا ڈریس پہن کے خاوند کے لیے بیٹھ جاؤ، اور خاوند آئے گیٹ پہ اسے جا کے ویلکم کرو، اس کا ماتھا چومو، اس کے ہاتھ میں کوئی سامان ہے تو وہ لو، اسے کرسی پہ بٹھاؤ، اس کے پاؤں سے جوتے کھولو، اسے آرام سے ٹھنڈا پانی، شربت، کھانا دو۔ اللہ کی قسم یہ اگلے دن ڈیوٹی سے آدھا گھنٹہ چھٹی لے کے پہلے آ جائے گا۔ اس طرح ان کو قابو کرو، اس طرح ان کی خدمت کرو۔ اور اگر وہ گھر میں داخل ہو اور آپ وہی لہسن پیاز ادرک والی بدبو کے ساتھ اس کے پاس آؤ، تو چنگا سی میں ڈیوٹی تھی اتنے آدھا گھنٹہ اور گزار لینا۔ یہ سنت سے ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زلفوں میں زعفران کی خوشبو لگا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھی، اور ان کو اپنی زلفوں کو حرکت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پہنچے۔ آپ نے کہا عائشہ تیری باری نہیں ہے، عائشہ تیری باری نہیں ہے۔ کیا معنی؟ ہماری مائیں ہمارے نبی کے لیے تیار ہوتی تھی، اور ہماری بیوییں، بہنیں، مائیں الا من رحم ربی، ان کو اگر کہہ دو نا جی فلاں نے آج ہمارا کھانا کیا ہے رات کا، اور آپ آدھے گھنٹے پہلے بتا دو اور روز کے بیٹھ جائے گی میں نے جانا ہی نہیں، آدھے گھنٹے میں کوئی تیار ہو سکتا ہے بھلا؟ اور وہ جب نکلے گی تو بندہ بھی 2 دفعہ دیکھتا ہے یہ میرے والی ہے کوئی اور تو نہیں۔ اس کی ساری تیاری، اس کا سارا زیور، اس کا سارا حسن، اس کا سارا میک اپ، اس کا سارا ڈریس، وہ کس کے لیے؟ سہیلیوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اے میری بہن، تیرا زیور، تیرا حسن، تیرا میک اپ، تیرا لباس تیرے خاوند کے لیے ہے۔
اپنی اداؤں سے اپنی زبان سے اس کو قابو کریں. حسن سے گھر نہیں بستا, مال سے گھر نہیں بستا. اگر کبھی حسن سے گھر بستا ہوتا تو حسیناؤں کو طلاقیں نہ ہوتی. مال سے گھر بستا تو بادشاہوں کی بیٹیوں کو طلاقیں نہ ہوتی. گھر بستا ہے صرف زبان سے, اخلاق سے, پیار سے. ایک تار گرم ہے, دوسری تار گرم ہے, دونوں کو ملا دو, کیا ہوگا؟ پٹاخہ. ایک گرم ہے ایک ٹھنڈی ہے, 220 کا کرنٹ ہے, گاڑی چلتی رہے گی. حامد غصے میں آیا تو آپ صبر کر لیجئے, خاموش ہو جائیے. بیوی غصے میں آئی ہے تو آپ صبر کر لیجئے. جب دونوں غصے میں آ کے سوٹے کھڑکاؤ گے تو گھر برباد ہو جائے گا. ایک عورت کسی مسلمان کے پاس گئی, کہتا جی میری ساس بڑی تنگ کرتی ہے, بڑا لڑتی ہے, تو کوئی تویت ہی دے دو. اس نے دیکھا کہ اس کی عقل بیچارے کی اتنی ہے, میں جتنا بھی سمجھا لوں گا یہ ماننے کی نہیں. اس نے ایک سادہ کاغذ لیا, اس کی بتی بنائی اور اسے کہا بی بی جب تیری ساس لڑنے لگے نا تو اس کو دانتوں کے نیچے لے کے دبا لینا, جتنی تیری ساس زیادہ گالیاں دے اتنا زور سے کاغذ دبانا, بس 3 دن یہ کر کے دیکھ لے تیری ساس سیدھی ہو جائے گی. کہا بڑی بات ہے. وہ تعویذ لے کے گلے میں, جب ساس لڑے وہ پیر جی نے تعویذ دیتا سی, وہ کڈو جی, وہ دانت کے نیچے دبا لے. اب جب ساس کو جواب نہیں ملے گا وہ کملی لڑے گی. یہ ہے گر. اپنی زبان بند کیجئے, پیار اور محبت کے اظہار کو عام کیجئے, انشاءاللہ گھروں میں سکون ہوگا. دیں گے. ایک سوال کسی نے کیا ہے, آئیے پہلے سوال دیکھ لیتے ہیں کیا انہوں نے کیا ہے. ہلو السلام علیکم, میں شائستہ بول رہی ہوں دہلی سے. اور سے میرا سوال ہے کہ یہ لوگ جو کسی کے لیے بندش کراتے ہیں, جادو کراتے ہیں, کسی کے کام کو, کاروبار کو رکواتے ہیں, رشتوں کو رکواتے ہیں, ایسے لوگ بولتے ہیں, تو کیا واقعی یہ سچ میں ہوتا ہے؟ کیا ایسی کوئی پاور ہے کہ یہ لوگ استعمال کر کے دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, یا ان کے کام کو رکواتے ہیں, یا ان کی شادیوں کو رکواتے ہیں, رشتے رکواتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو لوگ اس کا اتار بھی کرواتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے, اسلام میں ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسا ہے تو آپ کسی سے اتار کروائیں؟ تو یہ سب کچھ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ یہ پلیز اس کا مجھے جلد سے جلد جواب دیجیے. شکریہ, اللہ حافظ. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے دوسروں پر بندش, انہوں نے نام لیا, بندش کرتے ہیں, مطلب جادو کرتے ہیں, کوئی چیز کو بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں, تجارت پر, رشتے نہ آنا بول کر. تو ان کا سوال تھا کہ ایسی بندش کی جا سکتی ہے, اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا علاج کیسے کروائے, کیا اس کا علاج کرانا جائز ہے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جادو ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے. ہم آگے انشاءاللہ اس کی تفصیلات لیں گے. جادو چند کلمات ہے جن کلمات کے ذریعے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جاتا ہے. جیسے کلام کے, کلمات کے اثر ہوتے ہیں انسان پر. آپ فریش تیار ہو کے گھر سے باہر نکلے, کسی چھوٹے سے بچے نے آپ کو گالی دے دی, آپ کو غصہ آ جاتا ہے, اس کے اس گالی والے کلام نے آپ کو غصے میں لا دیا. تو جادو بھی ایک کلام ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جادو کی حقیقت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں کہ شیاطین سے لوگوں نے جادو سیکھ کر تفرق کیا, عورت میں اور اس کے شوہر میں, یا مرد میں اور عورت میں انہوں نے تفرق کرنا, طلاقیں کرنا شروع کر دی. تو پتہ چلا جادو کے ذریعے لوگوں نے بابل میں عورت اور مرد میں طلاقیں کرنا شروع کر دی, جبکہ یہ فرشتے بابل میں جو آئے تھے 2, وہ آزمائش تھے ان کے لیے. بہرحال تو اس سے پتہ چلا وہ تفرق کر سکتے ہیں, محبت کو نفرت میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور سحر اسی لیے کہا جاتا ہے جادو کو عربی زبان میں کہ تبدیلی لانا, اچانک تبدیلی, محبت نفرت میں تبدیلی, نفرت محبت میں تبدیلی, صحت بیماری میں تبدیل, اس طرح سے ہو جاتا ہے جادو کے اندر. اچھائی برائی میں تبدیل ہو جاتی جادو کے ذریعے. لہٰذا جو نظر بندی ہوتی ہے اسی لیے اسے سحر کہا جاتا ہے, جادو کہا جاتا ہے, اچانک تبدیل ہو جانا. تو بہرحال اس طرح سے بندش کی جا سکتی ہے, کسی کو رشتے نہ آئے بول کر, یا تجارت خراب ہو جائے یہ کر کے, ایسی بندشیں کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب جب ایسی بندشیں کی جاتی ہے تو سوال یہ تھا کیا اس کا علاج کرا جائے؟ بالکل ہاں, اسلام ایک مکمل دین ہے, اس نے اتنی تفصیلات جن, جادو اور تمام چیزوں کی رکھی ہے انسانوں کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کیا وہ دین جب شیاطین کا تذکرہ کر رہا ہے, جادو کا تذکرہ کر رہا ہے, تو اس کا حل نہیں بتائیں گا؟ جبکہ ہم اسلام کو ایک عالمی ایسا دین مانتے ہیں جس میں ہر چیز کا حل ہے. تو یقیناً اس میں جادو کا, بندش کا, ٹونے کا, اور کیا کیا ناموں سے لوگ پکارتے ہیں, اس کو سحر کہہ لیجئے عربی زبان میں, میجک کہہ لیجئے انگلش میں, اس کا علاج ہے, اس بندش کا علاج ہے. لیکن اس کا علاج آپ کو قرآن و سنت سے کرنا ہے, اپنے من مانے ڈھنگ سے,
اپنے دل سے یا غیر شرعی علاج یا حرام کردہ چیزوں سے علاج، ایسا علاج جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یہ درست نہیں ہے، لیکن اسلام میں اس کا علاج ہے اور اس کا علاج کرانا چاہیے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا علاج بھی کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق جو باتیں دی گئی ہے انشاءاللہ عزیز ہم ڈسکس کریں گے جادو کے تعلق سے، اس کے علاج کے تعلق سے بھی، لیکن بہرحال یہاں مختصر سے بتا دیتا ہوں، آپ سورۃ البقرہ کو گھر میں پڑھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے 3 دن اور 3 رات شیطان وہاں داخل نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سورۃ البقرہ کا پڑھنا، کثرت سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا، اپنے اوپر اس کا دم کرنا، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، آیت الکرسی کا پڑھنا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا پڑھنا، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مرتبہ جو مختلف چیزوں کے لیے پڑھی ہے۔ اور اسی طرح علماء کے تجزیے ہیں، جو کتاب و سنت کے ماننے والے علماء ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے تجزیہ کر کے کچھ باتیں دی ہیں، ان آیتوں کو اگر ہم پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ عزیز اس کا مکمل علاج شریعت میں موجود ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بندش جس کو آپ عام زبان میں کہہ رہے ہیں کہ رشتہ نہ آئے، تجارت خراب ہو، کیا جا سکتا ہے، اس کے علاج کے لیے بھی قرآن و سنت میں گائیڈ لائنس ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو علاج کروائے، لیکن صرف اور صرف قرآن و سنت کے مطابق۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے جو ہمارے ایمان سے کھلواڑ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے جو ہمارے لیے غیر شرعی ڈھنگ سے علاج کرتے ہیں، ہمارے حلال مال کو حرام طریقے سے کھا جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو